جو خوشالو سنگروایا وطن دے دو پختو نہ پختنو سنگروایا. آج پاکستان تحریک انصاف PTI وومن ونگ کی جتنی بھی بہنیں اس پنڈال میں جمع ہوئے ہیں کہ کا نام تو نہیں لے سکتا, سب کو انصاف یوتھ ونگ شمالی پنجاب کے اس اسٹیج سے میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا. وقت آ گیا ہے کہ ملک کو اپنے آپ کو بچانا ہے, آنے والی جنریشنز کو ہم نے بچانا ہے. ہم تب تک نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی جب تک ہم سب مل کے فیصلہ کریں کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں, ان کو ہم بجائے وہ صحافی جا کے کہہ رہے ہیں جی ہائی کورٹ کے اندر کیجیے, اس کو تقریر کرنی دینی ہے. وہ پاکستان ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ہم ایک سٹیبل اور آگے بڑھنے کے سٹیج پہ آ گئے ہیں. ہماری اللہ کا شکر ہے. جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ, بڑی دیر 17 سال کے بعد 5 مہینے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا. جتنے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں اور جتنے باہر جا رہے ہیں اللہ کا کرم ہے زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں. ہمارا روپیہ خود ہی, ہم پیسے نہیں لگا رہے اس کو, خود روپیہ اسٹرینتھ گین کر رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ اس وقت, اور یہ اس کے باوجود کہ اس ملک میں کرونا ہوا, ساری دنیا کی اکانومیز کرونا میں بری طرح متاثر ہوئی, اس کے باوجود اوپر والے کے کرم خاص طور پہ. اور میں کہوں گا کہ ہماری جو ٹیم تھی ہم مانیٹر کیا, اور جس طرح ہم نے ڈیٹا بیس گیدر کیا اور ہم نے ہر ایک چیز فالو کر کے ہم نے جیسے اپنے لوگوں کو بچایا. میں خاص طور پہ اپنی ٹیم یا اسد عمر کا اور ہماری جو ٹیم تھی اپنے ڈاکٹر فیصل, میں ان کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مشکل وقت سے بھی آپ دنیا میں دیکھیں اور جس طرح پاکستان نکلا. ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں, کیونکہ صرف گروتھ ایک ہی طرح ہوتی ہے ایکسپورٹ لیڈ. اللہ کا شکر ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ پاکستان بھیجا ہے جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہے ریمیٹنسز کے. اب ہم نے انویسٹمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں SECP میں. اس کا مطلب کہ نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے, لوگ تیار ہو گئے انویسٹ کرنے کے لیے. ہمارا صرف مسئلہ اسپیکر صاحب ایک ہے بجلی کا. یہ بڑا مسئلہ ہے. کانٹریکٹ مہنگے سائن کیے ہوئے, جس بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اس جس پہ وہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, بدقسمتی سے وہ اگر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگ آگے اور مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بجلی کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. نہیں بڑھاتے تو قرضے, وہ جو گردشی قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارا ایک یہ چیلنج ہے, اس کے اوپر صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ہم ہر طریقہ سوچ رہے ہیں ہم نے اس میں سے کیسے ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے. ایک تو میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کامیابی دیتا ہوں کہ بڑی دیر اور مشکلوں سے IPPs کے ساتھ ہم نے نیا کانٹریکٹ سائن کیا جس کے اندر بہت پاکستان کا پیسہ بھی بچے گا اور جو آگے جا کے قرضہ بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھے گا. جو میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت اسپیکر صاحب وہ ہے مہنگائی کا. مہنگائی میں نے آپ کو بتایا بھی دیا کہ مسئلہ ایک جب آپ کی روپیہ گرتا ہے تو جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ایک وہ ہے. لیکن میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں. اس کے لیے ہم بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آنے والے دنوں میں, جس میں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو سارا نچلا طبقہ ہے ان کو سبسڈائز کریں, اپنے اساس پروگرام کے ذریعے ان کو ڈائریکٹلی ہم فنڈ کریں. یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گا. ابھی میں نے ایکسپیریمنٹ ایک اور شروع کر دیا, وہ 1 ہفتے تک ابھی ٹرائل پہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کے رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے. ہم نے خاص کچنز بنائے ہیں, ایریاز چوز کیے ہیں جدھر سب سے زیادہ بھوک ہے, تاکہ ہم کم از کم جب تک ہماری ملک اٹھتا ہے اوپر ہم کم از کم ان تک کھانا پہنچائے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے. اور یہ پوری میں کیمپین شروع کرنے لگا ہوں. ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں
پختونخوا کی گورنمنٹ کو تو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنے پختونخوا کے لوگوں نے خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے. یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں. میں خاص طور پہ محمود خان اور آپ کی کیبنٹ کو مبارک دیتا ہوں. پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. عثمان بزدار آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک وہ سارے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ پہنچا دیں گے. یہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑی, کم از کم جیسے ہم اپنے ملک کو اٹھا رہے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں. اور جو کسان ہیں جی, کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا برین سٹارمنگ کی ہے کہ کیسے ہم کسان کی مدد کر سکتے ہیں. پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے نا کہ جتنا ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, تو پیسہ کم بچتا ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کسانوں کے اوپر ہم خاص زور دینے لگے ہیں تاکہ وہ بعد میں بات کروں گا. تو 2 چیزیں اور جی. دیکھیں, میں قوم سمجھتی ہے نا کہ اب ہم کیسے یہ جو قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان سے کیسے نکلنا ہے. اس سے صرف ایک ہی طریقہ نکلنے کا کہ ہم اپنے ملک میں دولت کے اندر اضافہ کریں, ویلتھ کریشن کریں. اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں. ایک ہے راوی سٹی لاہور, دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لاہور کا, وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے. اور پھر تیسرا جو ہے ایک جزیرہ بنڈل آئلینڈ کراچی سے تھوڑے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ان سے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ میں صرف لوگ سمجھیں گے کیوں. ایک تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں, جتنا شہر پھیلتا جائے گا نہ آپ کو سیوریج دے سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, نہ صفائی کر سکتے ہیں. تو جو دنیا کے ماڈرن سٹیز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں, یعنی وہ بلڈنگ اوپر جاتی ہے, بجائے اگر آپ پھیلتے جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے سرو کرنا. تو ایک تو ماڈرن سٹیز پہلی دفعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے بعد. ایک وہ راوی سٹی, وہ بہت ضروری ہے. اس سے لاہور کا جو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے وہ ہم وہاں براج بنا کے پانی اس کا بچانے لگے ہیں. اور دوسرا ماحولیات کے لیے وہاں ہم بہت بڑے پیمانے پہ اربن فارسٹ اور درخت اگانے لگے ہیں, کیونکہ وہاں لاہور میں بہت بڑا پرابلم ہے اس کا. وہی بنڈل آئلینڈ کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سارا سیوریج جا رہا ہے کراچی کا, اس کی سیوریج کو ٹریٹ کریں اور ایک ماڈرن سٹی بنائیں, بجائے کراچی پھیلتے پھیلتے حیدرآباد پہنچ جائے. ایک پوری اوپر سٹی بنائیں جو ایک ماڈرن سٹی ہو. تو لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا, اربوں خربوں روپیہ ہم جنریٹ کریں گے اور اس پیسے سے ہم پھر یہ قرضے واپس کریں گے. اور دوسری چیز, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا ملک کا اساس ہے وہ باہر آ کے وہ ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر. اور جیسے فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے ریزروز بڑے ہوں گے, ہمارا روپیہ سٹیبل ہوگا, اور اس سے جو ویلتھ کریشن ہوگی اس سے ہم پھر اپنے قرضے واپس کریں گے. اس کے علاوہ 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 بڑی ڈیمز تھی, اب یہ 2 اور بادشاہ ڈیم اور ممن ڈیم بنا رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ان کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. لیکن مجھے جو آخر میں بات کہنی ہے اسپیکر صاحب وہ یہ کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. ہمارے ملک میں, کیونکہ میں شاید ہی لوگ اتنا اپنے ملک کو انہوں نے اس طرح دیکھا ہے جیسے میں نے سارا ملک پھیرا ہوا ہوں. اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے. اس ملک میں جو پوٹینشیل ہے شاید ہی کسی ملک میں ہے. اس کا جو لوکیشن ہے جیو اسٹریٹجک وہ بھی شاید ہی کسی ملک کے پاس ہے. 12 موسم اللہ نے دیے ہوئے ہیں, یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک کچھ بھی اگا سکتے ہیں. زرخیز زمین ہے جس کو ہم صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہے.
کیونکہ ہماری ساری پروڈکٹیوٹی بڑی کم ہے, ٹیکنیکس بڑی پرانی ہے. چائنا کے ساتھ مل کے اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں کہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے. اس ملک کے اندر سب سے بڑی چیز ایک نوجوان آبادی ہے, اور آگے جو ایک جو جسے کہتے ہیں کہ اگلی جو ریولوشن, فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ جو ٹیکنالوجی کی ریولوشن آ رہی ہے, اس میں ہمارے پاس ایک ینگ آبادی ہے, اور اس کے اوپر اب ہم پورا زور لگائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو ہماری آبادی ہے, یہ ہی ایک ینگ آبادی پاکستان کو اٹھا دے گی اگر ہم ان کو صحیح معنی میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں. جو میں